اذان دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے جو انسان کی روح کو قوت و طمانینت عطا کرتی ہے اور کانوں میں رس گھولتی ہے۔ اذان کی آواز میں ایسی کشش، جاذبیت، نورانیت اور روحانیت ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک امریکی بچی نے پہلی بار اذان کی آواز سنی۔ یہ آواز اتنی دلکش اور پرکشش تھی کہ بچی حیران ہو گئی اور بار بار اس آواز کی تعریف کرتے ہوئے کہتی رہی، یہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے۔ چھوٹی سی عمر میں بچی کو یہ بھی علم نہیں کہ اذان ہوتی کیا ہے، لیکن وہ بھی اس خوبصورت آواز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کی آواز میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ اذان کی آواز سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ چند سال قبل غیر ملکی خبر رساں ادارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے نو مسلم ایلن رونی نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل پوری زندگی میں کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے پہلی بار ترکی میں سیاحتی دورے کے دوران ایک مسجد میں بلند ہونے والی اذان سنی۔ اذان کی آواز اتنی کشش والی تھی کہ اس نے مجھے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد میں نے 1.5 سال تک مسلسل اسلام کا مطالعہ کیا۔ گہرے مطالعے نے مجھے نہ صرف اسلام کے قریب کر دیا بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی راہ ہموار کی۔ میں نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمے پر مشتمل قرآن مجید کا نسخہ خریدا اور مطالعہ کیا۔ اس نے میری آنکھیں کھول دیں کیونکہ قرآن کریم میں نفس انسانی کے بارے میں گراں بہا معلومات تھیں اور ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ جن کے بارے میں پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے قرآن کریم کو 3 بار مکمل پڑھا اور ہر بار میں پہلے کی نسبت زیادہ آگاہی حاصل کرتا گیا۔ میں نے نماز کا طریقہ سیکھا، نماز پنجگانہ شروع کر دی، ماہ سیام کے روزے رکھے، حلال اور حرام کی تمیز شروع کر دی، جس سے میری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا صرف فقط ایک ہی مطلب ہے کہ ہم یہاں پر جہاں پر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک انگریز جب اپنی ریسرچ کرتا ہے تو وہ اسلام کو دنیا کا سب سے اچھا مذہب پاتا ہے، لیکن ہم مسلمان جو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان اس اسلام میں صحیح طریقے سے داخل نہیں ہو سکے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے ہی، روزہ رکھنے سے ہی، حقوق العباد کو پورا کرنے سے ہی ہمیں آخرت میں بھلائی حاصل ہوگی، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ نہ ہمیں حقوق اللہ کا پتہ ہے، نہ ہمیں حقوق العباد کا پتہ ہے، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ ہمیں روزے کا پتہ ہے، نہ ہی ہمیں کسی اور نیک کام کی فکر ہے۔ ہم لوگ بس اپنی معاشی فکر میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ تک نہیں ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیں، اپنے آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر کام کا عادی بنا لیں، اور ان سب کاموں میں سب سے اہم جو کام ہے کہ ہمیں وہ صلہ رحمی اور حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جس سے ہماری یہ دنیا بھی بہت اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہوگی۔